الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحت کے حصول کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو دنیا آخرت کے لیے ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ درسقرآن.com کی جانب سے صحت کے مسائل کا اسلامی اصولوں کی روشنی میں حل اور ان کا صحیح اور مناسب ان کا حل، تاکہ ہم وہ اپنی دنیا کے اندر اپنی زندگی کو صحت سے ہمکنار کریں، اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی اس کو اتنا ہی پرسکون رہتا ہے اور اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنا کہ عبادت انسان کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے رب کی سونپی ہوئی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ آج کا عنوان ہمارا رمضان المبارک کے اس چلتے ماہ میں، جہاں ہم نے اپنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، جہاں ہم رمضان المبارک کی تجلیات کو، اس کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، وہیں رمضان المبارک کے انتہائی منور موقع کی وجہ سے ہم اپنی صحت کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو بہت اچھا بحال کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بانجھ پن کا علاج۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان بالکل بے بس ہو جائے، ڈاکٹر بے بس ہو جائیں اور کوئی لا علاج مرض سامنے آ جائے، تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آخری وقت میں یہ جملہ ضرور بولتا ہے کہ اجی اب دعا کیجئے، دعا ہی ایک ایسا راستہ ہے جو اس کو اس موقع پر بھی اس کو بچا سکتا ہے، اس کو صحت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ گویا کہ جب ساری چیزیں فیل ہو جائیں تو اس وقت بھی ایک راستہ ایسا ہے جس راستے کے وقت میں جو چیز کام آ سکتی ہے وہ انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ جو دعا کی طاقت اور دعا اللہ رب العزت نے اس مسلمان کو سکھائی ہے، اور جو یہ طاقت اللہ رب العزت نے دعا کے اندر رکھی ہے، اگر ہم تاریخ میں اس کے متعلق دیکھیں تو واقعتاً ایسے ایسے مواقعوں کے اوپر دعائیں کام آئی جہاں عقل اور انسان کی دلیلوں کے قاعدے اور اصول ضوابط جہاں بالکل فیل ہو چکے تھے، وہاں پتہ چلا کہ دعا نے اس مسئلے کو حل کر دکھایا۔ ایک صحابیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، نو مسلم تھیں، اور یہ ڈر تھا کہ اب علاقے کے لوگ، میرے پچھلے مذہب کے لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ ہمارے خداؤں نے تمہارے بیٹے کو واپس لے لیا۔ تو اب انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی، اللہ نے بیٹے کو زندگی عطا کی۔ ایک صحابی سفر پر تھے، ان کی سواری مر گئی، اور وہ سائڈ پہ ہوئے، ریگستان میں تھے، 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی اور اس سواری کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور ایک بہت لمبے عرصے تک وہ سواری زندہ رہی۔ کیا ہے یہ؟ واقعی دعا ایک ایسی ٹیکنیک ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مردے تک زندہ کروا سکتا ہے۔ تو اب جب انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو اور دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگے، تو کون سی ایسی بات ہوگی کہ وہ دعا قبول نہ ہو؟ جبکہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس کے پاس شفاؤں کے خزانے ہیں، جس کے پاس رحمتوں کے خزانے ہیں، جس کے پاس سکون کے خزانے ہیں، جب انسان اس سے مانگے، اور وہ اس مانگنے کو تو پسند کرتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس سے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لمحہ لمحہ ایسی گھڑیاں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو کہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، اور اسی طرح سے افطار کے وقت میں، تراویح کے وقت میں، بے تحاشا گھڑیاں ایسی ہیں
جن گھڑیوں کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا قبول فرماتے ہیں اور اس روزے کی حالت میں روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو جائے، ہمارے مسائل کا مداوع ہو جائے، تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر اپنی دعا کی سطح کو بڑھا لینا چاہیے۔ ان تمام امراض میں جہاں ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی ڈاکٹر تسلی نہیں دیتا، ہم علاج کر کے تھک چکے ہیں، تو یہ رمضان کی گھڑیاں بالکل ضائع مت کیجیے۔ اس وقت دعا کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور اپنی دعا کی سطح کو بڑھا دیجئے۔ یہ واحد دعا ایک ایسا راستہ ہے جو ہمارے مسائل کا مداوع بن سکتی ہے، ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ اب یہ دعا قبول ہو جائے اور دعا ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے نفع کا باعث بن جائے، اس کے لیے یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت قیمتی تحفہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ اب ہمارے وہ تمام احباب، خواہ وہ مرد ہیں یا خواتین، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کی نعمت کا حصول چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر چکے ہیں، علاج معالجہ کر چکے ہیں، اور اس میں ہمیں دو طرح کے مریض دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک وہ مریض ہیں جن کے ساتھ کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہے، اور بہت سارے وہ مریض ہیں جن کے ساتھ جسمانی عارضہ لاحق نہیں ہے۔ مثلا میاں بیوی دونوں کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، رپورٹس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہرتا، کنسیپشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ مریض ایسے ہیں جن میں صرف عارضہ مردوں کو ہے کہ ان کے جرثومے وہ میچور نہیں ہے یا جرثومے بالکل ہے ہی نہیں، اور کچھ عارضہ خواتین کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد ٹھیک ہے لیکن خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی عارضہ میں مبتلا ہیں۔ خواتین کے اندر جو مسائل دیکھنے میں آتے ہیں وہ پی سی اوز، پولیسسٹک اووری، یہ ایک ایشو ہے جو کہ بانجھ پن کی وجہ بن جاتا ہے۔ فائبرائڈز کا بن جانا، یوٹرس کے اندر رسولی نما تھیلیوں کا بننا یا پانی کی تھیلیوں کا ڈیولپ ہو جانا، یہ ایک عارضہ ہے۔ ہارمونز کا امبیلنس ہونا، یہ ایک عارضہ ہے۔ موٹاپا کی زیادتی ہونا، یہ ایک عارضہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر سوشل سٹریس بہت زیادہ ہو، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس بہت زیادہ ہو، تو یہ بھی ایک عارضہ ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اعضاء، جن اعضاء کے ذریعے سے اس سارے نظام کو اللہ رب العزت نے چلانا ہے، جنہیں جنسی اعضاء کہا جاتا ہے، ان اعضاء کی حیت میں کوئی فرق رہ جائے، وہ اعضاء شرنک ہو جائیں، سکڑ جائیں، یوٹرس شرنک ہو جائے یا یوٹرس میچور نہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی سمٹمز نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کسی کو ٹائیفائڈ بخار ہوا، کسی نے میڈیسن بہت زیادہ کثرت سے استعمال کی، کسی کا گلا مستقل خراب رہتا ہے، کسی کو قبض رہتی ہے، تو یہ بھی بعض وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا کے اوپر یہ عارضہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس وقت ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن مجید سے کہ قرآن مجید ہمیں ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے کس راستے کی طرف اشارہ دیتا ہے، اس کا کیا حل ہمیں بتاتا ہے، جس حل کو ہم اختیار کریں تو اس حل کو اختیار کرنے سے ہم اس عارضہ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس شعبہ کے اندر کام کرتے ہوئے تقریباً 21 سال ہو چکے، اور 21 سال میں ہم نے بے تحاشا ایسے لوگوں کو دیکھا جن پہ کوئی دوا کارگر نہیں ہوئی، جن کی وجوہات واضح نہیں تھیں اور کئی سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں یہ حل دیا، یہ حل جیسے ہی ہم نے ان اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کو اختیار کیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ 10 سال کا پرانا عارضہ، 15 سال کا پرانا عارضہ، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگوں کا حل ہونے لگا۔ قرآن نے وہ ہمیں کیا حل دیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کے مسائل کے کچھ حل کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ہمیں حل جو ہے وہ مقرر کیے، اور کچھ مسائل کے حل کے لیے کسی طرف اشارہ دلایا۔ وہ ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 11، 10، 11 اور 12۔ ان آیات کا مطالعہ کریں
اور ان آیات کے اندر چھپے ہوئے راز کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، تمہارے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اب اگر اس حکم کو دیکھا جائے کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ استغفار کو اختیار کرنا شروع کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کریں، استغفار شروع کریں، تو فرمایا کہ وہ مالی تنگی دور کر دے گا، وہ اولاد سے نوازے گا، اور وہ تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسائے گا، رحمت کی بارش برسائے گا۔ گویا کہ اگر اس راستے کو اختیار کیا جائے تو ہم نے اسی بات کو لیتے ہوئے کہ قرآن مجید کا کہا ہوا حق ہے، قرآن مجید کا کہا ہوا سچ ہے، قرآن مجید نے جس بات کی طرف اشارہ دیا ہے، قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے، وہ کسی صورت نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو ہم نے مریضوں کو، اپنے ان لوگوں کو، اور خاص طور پہ وہ دو مسائل کے اندر مبتلا احباب، ایک وہ جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور دوسرا وہ لوگ جو مالی تنگی کا شکار تھے، ہم نے انہیں اہتمام کے ساتھ استغفار کرنے کی تلقین کی۔ الحمدللہ اگر یہ کہا جائے کہ سینکڑوں لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور سینکڑوں نے بغیر دوائی کے اس کے اوپر واقعتاً نفع حاصل کیا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، آپ اس کو اختیار کیجئے۔ کب تک اختیار کرنا ہے؟ اس وقت تک اختیار کرنا ہے جب تک آپ کو نتیجہ نہ مل جائے، جب تک آپ کو نتیجہ نہ مل جائے۔ ایک بات آپ انتہائی غور سے سنیے کہ ایک مریض کو شوگر ہو جاتی ہے اور وہ انسولین لگانا شروع کرتا ہے، دوائی کھانا شروع کرتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، انسولین لگاتا ہے، انسولین لگاتا رہتا ہے، انسولین کے یونٹ بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی شوگر کا علاج اسی طرح سے جاری رکھتا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی علاج اس کا چلتا رہتا ہے۔ بس اس بات کو دیکھ لیجئے کہ اس نے طے کر لیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، لہٰذا مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس کا سہارا لینا ہے۔ بس یہ جان لیجئے کہ ہمارے پاس مسائل کا حل حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم استغفار کو کثرت سے شروع کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے نتائج دیکھے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ جملہ بولا کہ ہم اگر سونے کو ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، جنہوں نے کہا کہ اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرا لیں، کوئی اور حل کر لیں، آپ کے ہاں علاج نہیں ہو سکتا، آپ کی دوائی ممکن نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے کو یہ راستہ بتلایا کہ بھی تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، ہمارے ایک اپنے قریبی ساتھی 8-10 سال سے علاج کر رہے تھے، اور وہ میرے پاس تشریف لائے، ان کو ہم نے یہی عرض کی، وہ ریمٹ تشریف لے گئے، وہاں ایک بزرگ ساتھی اور بزرگ عالم سے ملاقات کی، ان سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھو استغفار کو کثرت سے پکڑ لو۔ میرے پاس کچھ عرصے کے بعد آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا حضرت کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا، کوئی علاج کروایا؟ کہنے کہ نہیں، علاج کروا کے تو تھک چکا تھا، آپ نے بھی استغفار کا کہا، اور میں تشریف لے گیا ریمنڈ میں، وہاں ایک مولوی صاحب نے مجھے استغفار کہا، اس کے بعد میں نے اور میرے گھر والوں نے، ہم نے استغفار کو کثرت سے پکڑ لیا، اور واقعتاً ہم نے جن مریضوں کو ریکمینڈ کیا وہ اس خوشی سے آج بالکل خوشی کو حاصل کر چکے ہیں۔ کیا ترتیب ہوگی؟ 2 رکعت نفل اس صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، ایسے ہی نفل ادا کرنے ہوں گے جیسے آپ نماز میں عام نفل ادا کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ نفل ادا کریں۔ اس کے بعد 10 تسبیح استغفر اللہ، استغفر اللہ، 10 تسبیح اس کی پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ہی ساتھ 1000 دفعہ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو اپنا معمول بنا لیجئے تو آپ کو یقیناً اس کے اختیار کرنے سے آپ اس بانجھ پن کے مسئلے سے انشاءاللہ باہر نکل آئیں گے۔ یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، دونوں کے لیے ہے، اور یہ ایک ایسا حل ہے جو خواہ خواتین میں مردوں میں کوئی ایشو ہو، عارضہ ہو، یا ان میں کوئی عارضہ نہ ہو، اور ان کے ہاں اولاد کی نعمت نہ ہو، تو یہ مرد اور خواتین دونوں اس
کو اختیار کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز یہ اولاد کی نعمت کا حصول ہونے لگے گا۔ اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے تجربہ کے اندر آئیں جن میں کوئی عارضہ موجود تھا۔ اگر مرد حضرات میں جراثیم کی کمی ہے اور وہ اممیچور ہیں یا جراثیم زیرو آ رہے ہیں، اس کی وجوہات دیگر کچھ بھی ہوں، اگر عشاء کی نماز کے بعد سورہ طارق 17 مرتبہ تلاوت کریں اور سورہ دہر 1 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں تو اس سے انشاءاللہ العزیز جراثیم بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو ایک وجہ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ خواتین میں اگر پی سی اوز کا ایشو ہو، جسے پولیسسٹک اووری کہا جاتا ہے، اگر اس کا ایشو ہے اور اس کی وجہ سے اگر جو ہے وہ بانجھ پن کی علامات ہیں تو اس کے لیے سورہ رعد 1 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پئیں تو اس سے یہ پی سی اوز کور ہو جاتے ہیں۔ اسے 13 دن تک کنٹینیو کریں، پی سی او ٹھیک ہو جاتا ہے اور خواتین اولاد کی نعمت کے لیے ان کی جو ایک وجہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جن کو فائبرائڈ کا ایشو ہے اور وہ خواتین جن کو ہارمونز امبیلنس ہونے کا ایشو ہے، وہ سورہ مریم 3 دفعہ روزانہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پئیں اور اسے 41 دن تک کریں۔ اس سے ہارمونز بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر فائبرائڈ ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اولاد کی نعمت کا حصول بھی ہونے لگتا ہے۔ وہ خواتین جن کو ٹیوب بلاک کا ایشو آتا ہے، سورہ نساء کی تلاوت کریں، دم کر کے پانی پئیں، اس کو کنٹینیو کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز ان کا یہ عارضہ بہتر ہو جائے گا۔ بلاک ٹیوبز جو ہے اوپن ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا بھی مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور ان کو اختیار کریں تو آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خواتین جن کے ساتھ اور وہ مرد حضرات جن کا ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہو، وہ خواتین جن کے ہارمونز امبیلنس ہو، موٹاپا ہو، کانسٹیپیشن رہتی ہو، یہ عارضہ ہو، اس کے علاج کے لیے ایک طب نبوی کا نسخہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیں، آپ دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ 5 چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے کلونجی 50 گرام لے لیجئے، اجوائن 50 گرام لے لیجئے، میتھرے جسے میتھی دانہ کہا جاتا ہے 50 گرام لے لیجئے، اور ثابت اسپغول یہ بھی 50 گرام لیجئے، اور السی جو کہ روسٹڈ ہو، اسے توے کے اوپر ہلکا سا بھون لیا جائے، یہ بھی 50 گرام لیجئے۔ ان چاروں چیزوں کو، 5 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں، گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکس کرنے کے بعد 1 چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی سے آپ استعمال کریں اور صبح خالی پیٹ لے لیں اور اسے 4 سے 6 ہفتے لگاتار استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے استعمال سے موٹاپا، ہارمونز کا امبیلنس ہونا، ہارمونز کی کمی زیادتی، ٹیسٹوسٹرون لیول کا زیادہ ہونا، پرولیکٹن لیول کا زیادہ ہونا، یہ اس سے کور ہو جاتا ہے اور اس سے کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، اور یوں آپ اپنے عارضات کا قرآن کے ذریعے سے، طب نبوی کے ذریعے سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام ویور سے کہ اس بات کو انتہائی غور سے سنیں اور اس ایک رویے کو اپنے معاشرے کے اندر ڈیولپ کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام رویہ ہے، جب کوئی کپل شادی شدہ ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر ہر دوسرے دن یہ کوسچن پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی گڈ نیوز، کوئی گڈ نیوز۔ اس کوسچن کو تھوڑا سا کم کر دیں یا اس کوسچن کو بند کر دیں، اس کی وجہ سے دونوں فیملیز کے اوپر سوشل سٹریس بڑھتا ہے، اور وہ سوشل سٹریس اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سٹریس بھی بانجھ پن کا باعث بنتا ہے۔ دوسری بات، عام طور پر اس مسئلے کے اندر کہ اگر اولاد کا حصول ہوا اور اولاد کا حصول نہیں ہوا، شادی ہو گئی، اس مسئلے میں زیادہ تر خواتین کو قصوروار سمجھا جاتا ہے اور انہی کا علاج معالجہ چلتا ہے، جبکہ ان کا ماہانہ جو نظام ہے وہ بالکل برقرار ہوتا ہے، اس میں کوئی عارضہ نہیں ہوتا۔
تو خواتین، ہم نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی کہ وہ سال ہر سال علاج کرتی ہیں اور وہ دوائیوں کا بیجا استعمال ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ مرد حضرات اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے اور کروانا بھی نہیں چاہتے، اور مورد الزام بھی خواتین کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ دونوں ہی ویلنگ ہیں تو پھر وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے۔ مرد حضرات جس بات پہ بضد ہو جاتے ہیں، اسے اپنا ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اور سوشل ایشوز بہت زیادہ ڈیولپ ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا ان دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور مرد حضرات بھی اس بات کا خیال رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو بالکل آزما کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر ساری انسانیت شدید پریشان ہے اور مسلمان بہت آزمائش اور پریشان کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت میری، آپ کی، سارے انسانوں کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔